فخر موجودات سرکار دو جہاں لسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر 13 رجب المرجب شریف کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 13 رجب المرجب شریف کو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت مبارکہ کا دن ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، کون علی؟ وہ علی کہ جو شیر خدا ہے، وہ علی کہ جو داماد مصطفیٰ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد کے اندر آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ کہ جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی ہی ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ٹھیک ہیں، ان کو وجہ الکریم کہتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ اور ایک ٹیم ایسی ہے کہ جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ صرف اور صرف مولا علی، باقی سب کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں مولا علی مولا علی۔ اگر ان میں اکثریت کو دیکھا جائے کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 6 ماہ تک منہ نہیں دھویا ہوتا، 6 مہینے گزر جاتے ہیں کبھی منہ ہی نہیں دھویا ہوتا، اور وہ نعرہ مار رہے ہوتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جبکہ یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کا نام پاک زبان سے لینا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، تان تشی کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں معاذ اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں سب کو ماننے والے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم لوگ در والوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی آڑ کے اندر آ کر صحابہ کرام کے بارے میں غلط گفتگو کرتے رہیں۔ ہم صدیق اکبر کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ عمر فاروق کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ ہم کسی ایک کی شان کو کم یا بڑھاتے نہیں ہیں۔ کون ہے جس کو رب نے شانیں عطا کی ہیں؟ آپ کی اور میری زبان کیا ہے کہ ہم ان کی شانوں کو کم کرنا شروع کر دیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لقب شیر خدا کا ملا ہے، شیر خدا کا لقب، اور آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ ان لوگوں کا نام پاک زبان سے لینا چاہیے۔ کچھ لوگ چرس پی ہوتی ہے، بھنگ پی ہوتی ہے، ان لوگوں نے نشہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس ناپاک زبان سے ان پاک ہستیوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دریا خشک ہو جائے، دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، دریا خشک ہونے کے بعد اس کے اندر گھاس اگ جائے، اس کے اندر گھاس اگ جائے، میرا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ کہ کتنی نفرت تھی ان لوگوں کو نشے سے، کتنی نفرت تھی۔ اور آج کل تو سگریٹ منہ میں لگائی ہوتی ہے اور نام ان پاک ہستیوں کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کسی بات پر تکرار کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا چلو یار چلتے ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیتے ہیں۔ وہ دوسرا کہنے لگا یار تم لوگ تو جو ہے نا جس کو دیکھتے ہو بہت زیادہ ہی چڑھا دیتے ہو، اس کو پتہ نہیں اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ وہ دوسرا بندہ کہتا ہے یار چلو تم، وہ بہت بڑے مفتی اعظم ہیں تو ان کے پاس جا کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دونوں صاحب چلے جاتے ہیں مفتی اعظم کے پاس، جا کر وہ جس نے تنقید کی تھی اس نے سوال کیا۔ کیا سوال کرتا ہے کہ جناب میرا ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا حکم بولو جی کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ کیا تھے؟ چاروں بیٹیوں کے کیا نام تھے؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سوال سنا کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے حجرہ کے پاس ہی آپ کا بیٹھک کہہ لیں، ڈرائنگ روم کہہ لیں، آپ اندر چلے جاتے ہیں، اس کا سوال کا جواب دیے بغیر اندر چلے جاتے ہیں۔ اور جس نے سوال کیا تھا وہ کہتا دیکھا نا میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو اتنا آسان سوال تھا، یہی جواب نہیں، اب جا کر کتاب دیکھیں گے پھر آ کر مجھے بتائیں گے آ کر۔ یہ کہے کہ مفتی اعظم ہند ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کی ریش مبارک سے وضو کے تازہ وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، تازہ وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی اب سوال کرو۔ وہ کہتے ہیں جی جناب ہم نے پہلے سوال کیا تھا، آپ نے اس وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں ان ہستیوں کا نام بے زباں با وضو ہو کر لیتا ہوں، اس لیے میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تو آج کل تو لوگ شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں،
چرسے پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور اس ناپاک زبان سے مولا علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مولا علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان لانے کا جو ہے نا بہت ہی پرسوز ایمان فروز واقعہ ہے۔ حضرت ابو طالب آپ کے نا بہت زیادہ اولاد تھی، کثیر العیال تھے، کثیر العیال تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، آپ کے برادر محترم ابو طالب کے اولاد بہت زیادہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، مکہ کے اندر قحط آیا ہوا ہے، کیوں نہ ہو ہم جا کر ایک ایک بیٹا ان کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی کفالت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لے جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک ایک بیٹا جو ہے آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا جان بتائیے میں کس کو لے کر جاؤں، میں کس کو لے کر جاؤں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی لے کر جائیں گے۔ تفاسیر میں لکھا ہے، بڑے ہی پیارے جملے ہیں، بڑے ہی پیارے جملے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال ہے، ابھی کتنی عمر ہے؟ 10 سال کے ہیں، قد چھوٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے مبارک زمین کے اوپر رکھے، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا، اور کیا فرماتے ہیں، اے علی آ کر میرے سینے کے ساتھ لگ جا، اے علی میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کے وقت آقا کے سینے کے ساتھ لگنا یہ میرا اعزاز تھا، اور جب آقا کا ظاہری وصال ہوا، جب آقا کو لاٹ کے اندر اتارا، اس وقت بھی یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوا تھا کہ اس وقت بھی میرا سینہ محبوب کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، کہ میرا سینہ محبوب کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کی شان کتنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی ہے۔ ایک مرتبہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ نا دونوں عبادت کر رہے ہیں، یوں کہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو فرض ہوئی تھی معراج کی رات ہیں جی، اب وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھایا، کانوں تک لے کر گئے، قیام میں کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجود کیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپنا میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگا، بہت ہی یہ کام کرنا اچھا لگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز عبادت سے فارغ ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا، حضور آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، اے علی ہم اللہ کی ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے۔ آقا میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آقا میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کان میں آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ جناب ابو طالب کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے اجازت لے لو کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے جناب ابو طالب کے پاس، جا کر عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آگے سے جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا مجھ سے زیادہ تیرا خیال کرنے والا اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تیرا زیادہ خیال کرنے والے، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کر لو،
جیسے وہ کہتے ہیں ویسا ہی کر لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کلمہ پڑھ لیا، آپ نے مسلمان ہو گئے، آقا کی غلامی میں آ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے تم اپنے جو قریبی ہیں ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرو، ان کو اسلام کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو، جاؤ سب کو بلا کر لے کر آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر میں ہی دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جاتے ہیں، جا کر اپنے باپ ابو طالب کو بھی کہتے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو جا کر کہتے ہیں کہ بھی چلو بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی ہے، سب چلیں۔ اب سب بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، بڑے بڑے سب آگے بیٹھے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال ہے، ابھی اب پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو سب بڑی ہی اچھی گفتگو کر رہے تھے، بڑا ہی اچھا ماحول بنا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی رشتہ دارو سن لو کہ مجھے اللہ نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو تم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اب سب کے ماتھے پر بل آ گئے، سب خاموش ہو گئے، اور تم میری مدد کرو، کسی نے بھی ہاں نہیں کی، سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں۔ پیچھے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اب 10 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوتے ہیں، ایڑیاں اپنی اوپر اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے، کوئی آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کی حفاظت کرے یا نہ کرے، آقا میں علی آپ کی مدد بھی کروں گا اور آپ کی حفاظت بھی کروں گا، میں آپ کی مدد بھی کروں گا اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ یار 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو زیادہ مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم بھی مولا علی کے غلام ہیں، ہم لوگ بھی ہیں۔ وہ جو لوگ زیادہ ہی بھنگے پی کر، وہ زیادہ ہی اہل بیت کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، وہ لوگ نماز انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی ہے جی۔ اب مولا علی کو نشے سے اتنی نفرت، وہ لوگ اتنا ہی زیادہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہ میں کوئی اختلافی گفتگو کرنے کا میرا مقصد نہیں، سمجھانا ضروری ہوتا ہے ہمارا کہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ لوگ جب جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، سمجھ سب رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ جاتے ہیں وہاں پر، جا کر کس لیے جاتے ہیں کہ یار وہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ صحابہ کرام کے اوپر تانتشی بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ایمان کو بچائیے، ان لوگوں کی محافل سے بچیے، ان لوگوں کی مجالس سے بچیے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچیے جس جگہ پر صحابہ کرام کے بارے میں غلط گفتگو ہو رہی ہو، اس مجلس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو اچھی بات ملتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، بری لگتی ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کیا ہم تورات انجیل اس کو پڑھ لیا کریں، اس کو سن لیا کریں، جو بات ہمیں اچھی لگے گی ہم لے لیا کریں گے، جو نہیں ہوگی اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ سچا دین ہے اور ہم لوگ ہی حق پر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کو پڑھنے کی، سننے کی، بس تمہیں جو اللہ نے قرآن دے دیا ہے اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کی تعلیم کو حاصل کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی شان ہے آپ کی۔ ہجرت کی رات نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جانا، میرے بستر پر سو جانا، اور صبح کو اٹھ کر ہمارے پیچھے آ جانا، اور تمہیں امانتیں دے کر جا رہا ہوں، یہ کفار مکہ کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ ایک کو ساتھ لے لیا، ایک کو ساتھ لے لیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے لیا، اور مولا علی کو
فرمایا کہ میری چادر لے کر لیٹ جانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے کہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پر لیٹ جاتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے علی یار تجھے پتہ بھی تھا کہ باہر کفار کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، محبوب نے یہ فرما دیا کہ تو علی میرے بستر پر لیٹ جا، سو جا، تجھے ڈر نہیں لگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یار پہلے مجھے ٹینشن ہوتی تھی، پہلے مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ یار سویا سویا کہیں میری روح قبض نہ ہو جائے، لیکن میرے محبوب نے فرما دیا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر ہمارے پیچھے آ جانا۔ مجھے یقین ہو گیا آج کی رات تو مجھے موت نہیں آتی، آج کی رات تو مجھے موت نہیں آتی، کیونکہ خدا کے محبوب نے یہ فرما دیا ہے کہ علی میرے بستر پر سو جانا اور صبح اٹھ کر ہمارے پیچھے آ جانا، کہ آج کی رات تو مجھے موت نہیں آتی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے سخی تھے، آپ بڑے بہادر تھے، بڑے ہی بہادر تھے آپ۔ ایک جنگ کے اندر مرہب نام کا شخص، مرہب نام کا وہ بندہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا، وہ مرہب۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرہب کے مقابلے میں گئے نا تو مرہب کہتا ہے اے علی جانتے ہو مجھے کہ میں کون ہوں، جانتے ہو مجھے کہ میں کون ہوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بات سن، مجھے تیرا تو پتہ نہیں ہے، مجھے اپنا پتہ ہے کہ انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں رسول کا بھی شیر ہوں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول کا بھی شیر ہوں، تو بات کیا کر رہا ہے، ذرا میرے ساتھ میدان میں تو آ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی ضرب لگائی، آپ نے جو ضرب لگائی مرہب کا سر کٹا، گردن کٹی، سارا کا سارا جسم کٹ گیا، یہاں تک کہ جس گھوڑے کے اوپر مرہب بیٹھا ہوا تھا اس گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اس گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ضرب کتنی لگائی؟ ایک ضرب لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے پورے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسی ضرب لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح خیبر کا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا نا وہ خیبر کو فتح کر کر آئے گا۔ پہلے صحابہ کرام جا رہے تھے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اب ہر بندہ اس خواہش میں پڑ گیا، ہر صحابی کے کا صبح کو میرے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا، میرے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا۔ صبح جب ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ علی گھر پر ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ صحابی جاتا ہے، جا کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے کر آتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں کو مل رہے ہیں۔ محبوب نے پوچھا اے علی کیا ہوا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر آقا دو جہاں نے اپنا لعاب دہن انگلی مبارک کے اوپر لگایا اور مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے جتنا نظر آتا تھا جب سے میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا ہے اس دن سے مجھے زیادہ نظر آنا لگ گیا ہے، اس دن سے مجھے زیادہ نظر آنے لگ گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی لو جھنڈا ہاتھ میں لو اور جا کر خیبر کو فتح کر کر آؤ، خیبر کو فتح کر کر آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ اب خیبر کا جو دروازہ تھا نا وہ 40 گز لمبا، 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا۔ اب بندہ اکیلا علی، بندہ اکیلا ہے جی، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا۔ یار اندازہ کیجئے مسجد بھی چھوٹی ہے جی، مسجد بھی چھوٹی ہے، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا۔ ایک ہاتھ میں مولا علی نے ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے ایک ہاتھ میں،
اور ایک ہاتھ سے خیبر کو ہاتھ مارا، ایک ہی بار مارا، اور خیبر کا دروازہ جو ہے 40 گز دور جا کر گرا۔ ایک ہاتھ مارا، 40 گز دور جا کر گرا۔ یہ ہے مولا علی کی طاقت، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ ایک مرتبہ نا جب آقا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، امیر المومنین بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو آپ نے نا سب کی دعوت کر دی۔ جب سب کی دعوت کی تو اس میں نا ایک نوجوان آیا، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا کہ کون علی ہے کہ جس نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ کون علی ہے کہ جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا، کون ہے وہ علی، وہ باپا کون ہے بھائی؟ پوچھا کہ علی کون ہے، اسے دیکھا جو نہیں ہوا تھا۔ صحابی نے کہا کہ وہ جو سامنے بیٹھے وہ مولا علی ہے، وہ سامنے بیٹھے ہیں نا وہ مولا علی ہیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اخروٹ توڑ رہے ہیں، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ کہاں خیبر کو اٹھا کر پھینکنے والے، مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والے، اور اخروٹ توڑ رہے ہیں، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ اب وہ نوجوان پاس جاتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوجوان تو ہنس کیوں رہا ہے، مسکرا کیوں رہا ہے؟ وہ نوجوان خاموش ہو گیا، ڈر گیا کہ جی جناب کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں کوئی بات کروں؟ جی جناب آپ بتائیے۔ تم اس لیے ہنس رہے ہو کہ یہ وہ علی ہے کہ جس نے خیبر کو اٹھا کر پھینک کر پرے مار دیا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان ذرا دیکھ، مولا علی ذرا شیر خدا بن کر سیدھے ہوتے ہیں، امامے کو سیدھا کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نوجوان سن، اخروٹ میں اپنے وجود کی طاقت سے توڑ رہا تھا، اخروٹ میں اپنے وجود کی طاقت سے توڑ رہا تھا، اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اٹھا کر پھینکا تھا، میں نے ایمان کی طاقت سے پھینک رہا تھا۔ اب بھی لا، اب بھی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، اب بھی کوئی خیبر ہے تو لا، تجھے میں خیبر کو پھینک کر دکھاتا ہوں، میں اب بھی لا۔ وہ نوجوان کہتا ہے جناب جیسا آپ نے مجھے جوش دکھا دیا، مجھے لگتا ہے واقعی کوئی اور خیبر بھی فتح کر دیں گے آپ۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہی شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں، اختلافی گفتگو کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جتنے بھی صحابہ کرام میرے محبوب کے ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ اس لیے کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا کہ فلاں صحابی ایسے ہے، فلاں صحابی ایسے ہے، نہیں، ان کے ایمان کی گواہی رب دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا کہ میرے محبوب کے صحابہ لے کر آئے تھے، ایسا ایمان لے کر آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، سب صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صورتیں پڑھی مولا علی سن رہے ہیں۔ یہاں پر ایک شعر آ گیا یاد کہ خواب میرے وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، خواب میرے وچ آیا ماہی میں گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز کا وہ وقت ہوتا ہے جو خواب میں، فجر کے وقت جب مولا علی کی آنکھ کھلتی ہے، آپ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے یہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ہیں جی نماز پڑھا رہے ہیں، مولا علی پیچھے کھڑے ہو گئے، وہی صورتیں۔ اچھا خواب میں نا کیا ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت کھجوریں لے کر آئی، کھجوریں لے کر آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سب کو کھجوریں بانٹی، سب کو ایک ایک کھجور دے دی۔ ایک کھجور صاف کر رہے تھے،
آقا علیہ السلام، تو مولا علی سمجھے کہ یہ کھجور مجھے ملے گی ایک اور، لیکن آقا علیہ السلام کسی اور صحابی کو دے دی۔ اب مولا علی کی آنکھ کھل گئی، آپ جاتے ہیں، جا کر نماز پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کے دوران ہی جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں وہی صورتیں جو آقا علیہ السلام نے خواب میں پڑھی تھی، جو مولا علی نے خواب دیکھا، اب وہی صورتیں عمر فاروق پڑھ رہے ہیں، وہی صورتیں۔ اچھا جی، نماز سے فارغ ہو گئے، ایک عورت آتی ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، اب خواب پورا ہو رہا ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھجوریں لیں، ایک سب کو بانٹنا شروع کر دی، مولا علی کو بھی کھجور دے دی۔ عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف کی، صاف کرنے کے بعد کسی اور کو دے دی۔ مولا علی نے کہا اے عمر ایک کھجور اور مجھے دے دو، تو پیارے عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے کہا علی اگر خواب میں آقا نے تجھے 2 دی ہوتی تو میں بھی تجھے 2 دے دیتا، اگر خواب میں تجھے آقا نے 2 دی ہوتی تو میں عمر بھی تجھے 2 دے دیتا۔ وہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا میں علی ہوں، میرے بارے میں محبوب نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہے اس کا علی مولا، یہ نہیں، وہاں پر علی نے کہا، وہاں پر ان کی محبتیں تھی یار، ان کا پیار تھا، ایک دوسرے کا انس تھا ان لوگوں کا۔ وہ آج کل لوگوں نے دراڑیں ڈالنے شروع کر دی ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے نا تو خط لکھا جا رہا ہے، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہاں پر لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد نا پاس ہی ایک کفار مکہ میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کر دیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، یہاں پر یہ لکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہاں سے محمد الرسول اللہ کاٹ دو اور یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دو، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ مولا علی خاموش کھڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی یہاں سے محمد الرسول اللہ کاٹ دو، مولا علی پھر خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ محبوب نے فرمایا اے علی یہاں سے محمد الرسول اللہ کاٹ دو، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں آقا علی کو محمد الرسول اللہ لکھنا آتا ہے لیکن علی کو محمد الرسول اللہ کاٹنا نہیں آتا، علی کو یہ کاٹنا نہیں آتا، محمد الرسول اللہ لکھنا ضرور آتا ہے۔ یہ ہے مولا علی کا آقا کے ساتھ عشق۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یہ آپ کے سامنے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت کتنی تھی۔ تینوں یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان اپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیے ذرا بلند آواز سے، بچوں ذرا بولیے بلند آواز ذرا۔ سب سے پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر عمر فاروق، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر مولا علی کا۔ میں بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیے کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر جو ہے عثمان غنی کا ہے اور چوتھا نمبر ہے مولا علی کا، چوتھا نمبر ہے مولا علی کا۔ اب تینوں یار، مولا علی نا کسی یہودی کا نا کی نوکری کرتے تھے باغ کے اندر، تینوں یار جاتے ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جا کر نا کہتے ہیں علی جا کر سرکار سے بی بی فاطمہ کا تو نکاح کیوں نہیں مانگ لیتا، کوئی رشتے کی بات کیوں نہیں کرتا۔ اب آگے سے مولا علی کہتے ہیں یار نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو جا کر رشتہ مانگوں میں جا کر۔ آپ سب کہنے لگے کہ یار تو جا، ہمیں لگتا ہے کہ محبوب خدا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی جاتے ہیں، جا کر خاموش ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں آقا کے پاس۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں علی خیریت کس کام سے آئے ہو؟ مولا علی خاموش۔ محبوب نے پوچھا علی خیریت کس کام سے آئے ہو؟ مولا علی پھر خاموش۔ میرے محبوب نے فرمایا اے علی کیا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟
کیا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ مولا علی نے آگے سے بہت ہی پیارا جواب دیا. آپ نے عرض کیا آقا میں خود نہیں آیا, مجھے تو ان تینوں نے بھیجا ہے, مجھے تو ابو بکر نے بھیجا ہے, مجھے تو عمر نے بھیجا ہے, مجھے تو عثمان نے بھیجا ہے. محبوب نے فرمایا اے علی پریشان مت ہو, رب نے تمہارا نکاح بی بی فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے, تمہارا نکاح بی بی فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے. اب نکاح ہو جاتا ہے, بی بی فاطمہ سارا گھر کا کام کرتی ہیں, سارا گھر کا کام کرتی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں, کام پر جاتے ہیں, یہودی کی نوکری کرتے ہیں. عصر سے لے کر مغرب تک نا مولا علی کام کیا کرتے تھے. 2 کلو کھجوریں عوض میں, اس کی ملازمت کی عوض میں ملی. اب لے کے جانے لگے نا تو مالک کہنے لگا اے علی تھوڑا سا اور کام کر لے, اوور ٹائم لگا لے, اوور ٹائم لگا لے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی, چلو اگلے دن کے لیے کام آ جائے گی. آپ نے بہت ہی پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا جو رب کل مجھے زندگی دے گا نا وہ کل کو مجھے رزق بھی دے دے گا, وہ مجھے رزق بھی دے گا جو کل کو مجھے زندگی دے گا. اے علی چل پھر کام آ جائے گا, زیادہ مال ہو جائے گا. آپ نے ایک اور بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے کہا مال حرام کا ہو تو عذاب ہوتا ہے, مال حرام کا ہو تو عذاب ہے, مال اگر حلال بھی ہو تو حساب تو ضرور ہوتا ہے, حساب تو ہونا ہے. علی نہ عذاب کے چکر میں پڑنا چاہتا ہے نہ حساب کے چکر میں پڑنا چاہتا ہے. 2 کلو کھجوریں ہیں, 1 کلو مدینے کے مسکین فقیر بچے کھائیں گے اور 1 کلو ہمارے گھر کے کام آ جائے گی. 1 کلو. آخری بات کر رہا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے غلام کے ساتھ جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے. اب جا کر ایک سوٹ جو ہے وہ ہلکا خریدتے ہیں اور ایک بہت اچھا سوٹ خریدتے ہیں. جب لے کر بازار سے واپسی آتے ہیں نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہے اس نے کپڑے پکڑے ہوتے ہیں. مولا علی نے فرمایا اے غلام میرا سوٹ میرا کپڑا مجھے دے دو. غلام نے سوچ لیا کہ اب یہ آقا ہے, میں غلام ہوں, جو اچھا ہے وہ آقا کا ہی ہوگا. جب اس غلام نے اچھا سوٹ پکڑایا مولا علی کے ہاتھ میں, آپ نے فرمایا اے غلام سن, یہ جو تو سوٹ مجھے دے رہا ہے یہ تیرے لیے لیا تھا, اور میں تو بابا ہو گیا ہوں, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اور میں نے اچھا کپڑا پہن کر کیا کرنا, یہ اچھے لباس پہننا نوجوانوں کا کام ہے. اس لیے اپنے ملازموں کے ساتھ, اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریے. کوئی بھی ملازمت شوق سے نہیں کر رہا ہوتا, کوئی بھی. یار ہم کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے سارے کام ملازم کر رہا ہوتا ہے, سارے کام, اگر ہمیں وہ کرنا پڑ جائے پھر. اس لیے ملازموں کا خیال کیا کریں, ان کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیار سے پیش آیا کریں. اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.